اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہو تو دیوانوں آؤ کہ یہاں پر ابر کرم بہار کرم بٹ رہا ہے، اور میں سید الازیات فرد الافراد قطب الاقداب مرجع الاوتاد دافع الفساد نافع البلاد حضرت ذو المجد والکرم منبع کرم معدن کرم مصدر کرم مخزن کرم بہار کرم ابر کرم بحر کرم گلشن کرم اور ولایت قاسم کرم اور جگر گوشہ کرم عمدۃ الصالحین زبدۃ السالکین عارف حقائق مرجع خلائق ہمارے پیر و مرشد، ہماری جان، ہماری روح، ہمارے سر کے تاج، ہمارا سب کچھ حضرت قبلہ پیر میر طیب علی شاہ بخاری زیدہ مجدہ الکریم سے انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی خاکساری کے ساتھ دلوں کو دامن بنا کر اپنی روح کی گہرائیوں سے آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب کو، اذہان کو، ہماری دنیا کو، ہماری قبر کو، ہماری حشر کو، ہماری زندگی کے آخرت کے ایک ایک لمحے کو روشن و منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سارے بیلی تگڑے نے ماشاءاللہ، تقریر کوئی نہیں کرنی، صرف چند گلاں باتاں کرنیاں نے۔ جس طرح پہلے دن تو میں عرض کر رہے ہاں کہ چند گلاں باتاں جڑیاں میرے دل چ نے وہ میں اپنے بیلیاں نہ کرنا چاہنا، حضرت صاحب دے بیلیاں نہ کرنا چاہنا۔ او دے وچ کوئی مختصر وقت ہے کیونکہ پچھوں علماء تشریف فرما نے، سید شمس الدین بخاری ہر سال مہربانی فرماندے نے، اور اس سال بھی آپ اپنی جڑا ہے نا وہ لجپالی نو برقرار رکھتے ہیں، تشریف لے آئے نے اور مہربانی فرمائی، اور سرپرستی واسطے حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی درگاہ دے سجادہ نشین آپ خواجہ عطا اللہ صاحب آپ تشریف فرما نے، اور ساڈے پیر مرشد سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی درگاہ دے سجادہ نشین سید حسام القیوم صاحب آپ بھی تشریف فرما نے۔ تے ان ہستیاں دے سامنے لب کشائی بڑی مشکل ہوندی ہے، کیونکہ انسان کوئی ہو جی گل زیادہ یا کٹ نکل جائے۔ بہرحال میں عرض پہلے بھی کر چکا ہوں کئی بار بارہا کہ میری گفتگو دے صرف دو پیرائے نے، تیسرا ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ کوٹلہ شریف، آپ تشریف فرما ہوئے نے سجادہ نشین کوٹلہ شریف، ساڈا پیر خانہ ہے، حضور میاں صاحب سرکار دا پیر خانہ ہے کوٹلہ شریف۔ آپ نے مہربانی فرمائی، پچھلے دنوں والدہ ماجدہ دا وصال ہویا، یہ باوجود آپ تشریف فرما سن۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں انشاءاللہ اج شریف ختم کر کے کل یا پرسوں اتنے حاضر ہوں گا، لیکن آپ نے مہربانی فرمائی ہے۔ آپ تے میں عرض کر رہا تھا کہ میری گفتگو یا میرے محسوسات نے یا کوئی لایا عمل ہے، دوسری کوئی گفتگو مینوں آندی بھی نہیں، اور مینوں وہ دی ٹریننگ بھی کوئی نہیں ہوئی۔ میں کئی آستانے تے حاضر ہویا، حاضری دیتی، اور میں اتھوں واپس آ جاندہ رہا، اور میں محسوس کیتا کہ میری ذمہ واری جڑی ہے اور میری جڑی وہ وے کہ اس آستانے تے میں اعلیٰ حضرت گنجے کرم جنہ دی ساری بہار ہے، جنہ دا میں خادم ہاں، جنہ دا میں غلام ہاں، اور تسی بھی آپ دے نال نسبت رکھتے ہو، آپ تسی بھی روحانی اولاد ہو، انہاں دا نظام اتھے رائج ہو جائے۔ اور اس حوالے نال میں بڑا سوچیا کہ کی صورت ایسی ہوئے جہدے نال نظام رائج ہوئے، تے 5 نقطے میرے ذہن چاہے، اور میں وہ گائے گائے بیان بھی کیتے، بلکہ بہت زیادہ بیان کیتے اور دہرائے، صرف اس واسطے کو ذہن نشین ہو جائے، اور وہ جڑے اصول نے جنہاں نو میں درگاہ دے 5 ستون کہنا، جڑی ساری درگاہ تے لازمی ہونی چاہیے نے، باقی دوسری درگاہاں تے جس طرح بھی اہل درگاہ اپنے اپنے انداز نال انہوں نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس انداز نال بھی بحمداللہ ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں، اور وہ جویں کرنا چاہتے ہیں وہ انہوں دا اختیار ہے۔ دوسری گل ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی ساری کر رہے سن میری اپنا تعریف، تے میں تنوں عرض کراں کہ میں اس قابل نہیں ہاں قطن بھی،
انہاں دیاں بہرحال یہ میں سمجھاں گا کہ جو بھی وہ گفتگو فرما رہے سن شاید چلو دعاواں انہاں دیاں لگ جان اور اللہ تبارک و تعالیٰ مینو اس تھوڑیاں جتیاں سیدھیاں کرن دے قابل کر دے ہے نہیں ہے میں وضاحت نال گل کرنا چاہنا 5 جڑے درگاہ دے ستون نے جنہاں چوں 3 میں بیان کر چکا صرف اج 2 تے گفتگو کر کے تے اختتام کرنا ہے بعد علماء بھی نے نعت خان بھی نے اور گفتگو سید شمسام علی شاہ صاحب بھی تشریف لے آن گے اور آپ بھی میرے خیال ہے خطاب فرمان گے پہلی چیز میں آکھی سی کہ درگاہ دے ستوناں چوں جڑی ہونی چاہیے عقیدہ و نسبت پہلا دن میں بیان بھی اس سے مفصل کیتا ہے کہ ساڈے عقائد ببین ہی ہونے چاہیے نے جو اہل مزار دے سن اس دے اتنے اگر میں گفتگو کراں کہ کی نے توحید تو لگ کے رسالت اور پھر اگے ساریاں گلاں باتاں تے پھر وقت بڑا لگ جائے گا یہ میں پہلے دن عرض کر چکا عقیدہ وہی ہوئے جو اہل مزار دا سی حضرت کرما والا شریف چبیلیاں دے عقائد جدوں تک یہ آستانہ سلامت انشاءاللہ قیامت تک رہے گا وہی ہونے چاہیے نے جو اعلی حضرت گنجے کرم رحمۃ اللہ علیہ دے سن اگر اس تو ہٹ کے اسی کوئی عقائد بڑھائیے یا کم کریے تو خیانت ہو جائے گی اس واسطے عقیدہ وہی ہوئے اور آپ دے عقائد تو انحراف کرنے والا کوئی بندہ اس ممبر اور محراب دا اگر وارث بنے خواہ وہ آپ دی اولاد وچوں ہی کیوں نہ ہوئے میں یہ تو دسنا چاہنا اج گل انہوں اٹھا کے اس آستانے تو باہر سٹتا جائے وہ کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اے اہل اللہ دا دی جڑی وراثت ہوندی ہے وہ انہاں دا فضل ہوندا ہے انہاں دا جسم فقط نہیں ہوندا دوسری گل نسبت میں آکھیا سی بڑی ضروری ہے کہ اگر نسبت رہے گی یعنی کہ بیعت تے تاں ہی تواڈے عقائد کامیاب رہ سکن گے اگر نسبت نہیں رہے گی تے عقائد جڑے نے وہ عقائد دے بڑے چور ڈاکو سجے کھبے لگے پھردے نے غیر محسوس طریقے نال عقائد تواڈے چھین لیندے نے اور تانوں غلط عقائد ال تکیل دیندے نے اے پہلا نقطہ سی اے دا میں تانوں ایک خاکہ سیناپسس وہ میں پیش کر رہا دوسرا میں کیا سی عمل اور کردار اور میں وہ چرچ کیتی سی کہ سارے ذاتی جڑے امر اعمال نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال ساڈے نے جس طرح نماز روزہ حج زکات یہ میں سمجھنا کہ سارے جڑے نفوس نے وہ لواما نے اگر اسی کوئی کوتاہی کر رہے ہیں تو نفس ملامت ضرور کرتا ہے منیے پاوے نہ منیے کوتاہی ہو جاتی نا انسان کوتاہی ہو جاتی ہے کتے نماز دی ہو گئی کتے روزے دی ہو گئی کتے کوئی ذاتی ہو اعمال نے انسان کو ہو جاتی لیکن وہ نفس انہوں ملامت کرتا ہے یہ اچھی گل ہے مسلمان الحمدللہ جے ہے لیکن جڑی خطرناک گل ہے کہ جدو بین ذاتی اعمال دی گل آتی جہد معاملہ ہے جہد غیبت ہے چغلی ڈاکٹر سید گوہر صاحب میں عرض کراں گا کہ اس اتنے ضرور ذرا غور و فکر بھی کرنا اور اس سے لکھن بھی کچھ جڑا بین ذاتی تعلقات نے جی میں غیبت دا تو پتہ ہی ہے کہ غیبت کرنا ہے جی ہے جی میں مسلمان بھرا مردہ دا گوشت کھانا سنی نا گل ہے اسی پھر بھی غیبتاں کرنے ہیں ساڈے تے چیزاں نہیں ہونی چاہیے اسی غیبت نو چھڈ دئیے اور اگر مکمل طور پر نہیں چھڈ سکتے کیونکہ معاشرہ ہی اس طرح بن چکا ہے تو آہستہ آہستہ کوشش کریے کہ اس سے دور ہو جائیے تاکہ حضرت صاحب دے نال نسبت اور عقیدت رکھن والے لوگ جدوں گلی کوچیاں جان تو لوگ یہ نہ آکھنے چغل خور نے یا غیبت کرنے والے نے گل سمجھ دیو کیونکہ عدم استحکام اور فساد جو پیدا ہوتا ہے تو وہ انہاں چیزاں نال ہی پیدا ہوتا ہے تے عمل اور کردار انتہائی ضروری ہے تیسری گل میں کی تھی تبلیغ دین دی کہ تبلیغ اسی سمجھ لیا کہ شاید کسے تیسری جماعت دا کام ہے ساڑھا تک کام ہی نہیں ہے حالانکہ تمام صوفیاء اکرام تمام اہل اللہ جو بر صغیر تشریف لے آئے یا عجم تشریف لے آئے یا عرب تشریف لے آئے انہوں نے فقط تبلیغ دین ہی کی تھی خواہ وہ خود کھڑے ہو کے لوگاں دے گھراں تک گئے نے یا لوگاں نے اپنے آستانیاں تے بلا کے تبلیغ کی تھی وہ دے واسطے بڑے بڑے مشکل مراحل تو گزرے نے
تسی شروع تو ویخ لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی، خلفائے راشدین، شہدائے کربلا، دیکھو تسی کہ تبلیغ دین واسطے کی کچھ کیتا. حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دی تبلیغ ایسی سی کہ اکبر ورگے ایک متکبر بادشاہ دی سلطنت نو ہلا کے رکھ دیتا، اور او دی اولاد اور او دی اطرت اس حد تک مجبور ہوئی کہ حضور مجدد پاک دے ہاتھ توبہ بھی کیتی، بیعت بھی کیتی، اور جڑیاں چیزاں اسلام وچ دیاں جائز چیزاں نو انہوں نے حرام قرار دے دیتا سی، انہوں مغلاں نے انہوں نے دوبارہ جڑا ہے او حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تبلیغ دے نال او دوبارہ حلال ہوئیاں. گاہ دا ذبیحہ حرام کر دیتا سی اکبر نے، اور حضور مجدد پاک دے وصال تو کچھ عرصہ پہلے ایک قلعہ کانگڑا جدوں فتح ہویا تے گاہ دا ذبیحہ ہویا، اور پہلے نماز ہوئی، لوگوں نے داڑیاں منانیاں شروع کر دیتی ہیں سن، یہ سب معاملات ہوئے. بہرحال تبلیغ کرنی تہاڈا میرا فرض ہے. سانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن تو نوازیا، اسلام تو نوازیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات پاک تو نوازیا، اقوال اصحابہ اکرام و اہل بیت تو نوازیا، اقوال صوفیاء تو نوازیا. تواڈے کول تمام ہتھیار موجود ہیں، تسی تبلیغ کرو. ہر شخص تے فرض ہے تبلیغ، اور دوسرے تبلیغ دا پیس بٹا کے تے بے ادبیاں سکھاندے پے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیارات دے اتے اعتراض ہے، آپ دے علم غیب تے اعتراض ہے، آپ دے حاضر و ناظر ہون تے اختیارات ہے، حالانکہ آپ دی حیات تے اعتراض ہے. معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. تہاڈی تبلیغ ایسی ہوئے کہ جڑا حیات النبی نو ثابت کرے، تہاڈی تبلیغ ایسی ہوئے جو آپ دے علم غیب نو ثابت کرے، تہاڈی تبلیغ ایسی ہوئے جڑا سرکار دے اختیارات کلی نو ثابت کرے جڑے کہ ہے نے، اور لوگ بے علم جڑے نے وہ پھیلا رہے ہیں اور تسی چپ کر کے اسی گھراں بیٹھے ہیں. اس واسطے تبلیغ دین بھی انتہائی ضروری ہے. پھر میں مبلغ دے اوصاف بھی تمہیں دسے سن، ہن وقت بڑا قلیل ہے کہ مبلغ دے کی اوصاف ہونے چاہیے کہ حلیم ہوئے، مغلوب کرنا چاہنا ہوئے، حالات نو ویکھ کے ڈر نہ جائے، آندھی اور طوفان وچ کھڑا رہے، خوش اخلاق ہوئے، اپنی ذات نو ایک پاسے کر کے مقصد نو لے کے چلے. اے تیسرا نقطہ سی. چوتھا نقطہ ہے تدریس. تدریس انتہائی ضروری ہے، ایجوکیشن. اج کل دا جڑا ہے لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ نام نہاد انگریزی پڑھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فنون ہی تعلیم ہے. جس طریقے نال کوئی انجینئر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، میرے نزدیک یہ سکلز نے، میرے نزدیک یہ ہنر نے جنہ دا آنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ روٹی کمائی جاندی ہے، یہ بھی معاشرے دی اصلاح کی جاندی ہے. لیکن حقیقی علم جڑا ہے وہ میرے نزدیک وہ ہے جڑا حواس تو حاصل نہ کیتا جا سکے، کیونکہ اہل حواس جڑے سن انہوں نے بڑا زور لایا، لیکن میں ویکھیا بت پرستی کرتے سن. اور بڑے بڑے اوقلاء، بڑے بڑے عقلاں دے مالک ارسطو، بکرات، سقراط، اپنے معاشرے نو تشکیل دین والے، جدو انہوں نے جا کے قریب تو ویکھی دا سی کوئی بت پرست سی، کوئی آتش پرست سی، کوئی سورج پرست سی. علم حقیقی ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. حقیقی علم ہوئے جو حواس، کیونکہ حواس ناقص نے، عقل ناتمام ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمایا اور انہوں نے انہوں دنیا تک پھیلا دیتا. اور پھر معراج علم دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی. اور پھر جنہ سرکار نے چاہیا، جنوں جنہ چاہیا انہاں نواز دیتا. اصل علم ہے. تو یاد رکھو علوم و فنون نو سکھن والے ہو، فن ضروری ہے روٹی کمان واسطے، لیکن علم حقیقی ضروری ہے معاشرے دے وچ انتشار ختم کرنے واسطے. آج تسی ویکھ لو کہ معاشرے دی جو صورت حال ہے کہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں، خوش لباس بھی نہیں، لیکن چغلی
غیبت تو الا ماشاء اللہ کوئی بچیا ہوئے گا، کوئی اللہ دا ولی بچیا ہوئے گا، میرا تو خیال ہے، ورنہ سارے آپ کری جانے ہیں۔ اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہو کے اتنا زیادہ انتشار، اے ویکھو مغرب اپنے آپ پڑھا لکھا کہندا ہے اور اسی اپنے آپ مسلمان کہنے ہاں۔ ویکھو قرآن پاک دی بار بار اے جڑے خبیث نے اے تذلیل کر دیں، او کتاب جڑی اللہ دا کلام ہے او دی تذلیل کر دے نے۔ اور میں اج اتنے بڑے بیٹھے ہون گے افواج پاکستان دے لوگ بھی، اور میں اے انہاں نوں آکھاں گا کہ تسی بھی کلمہ گو، جے تواڈے چند سپاہی شہید ہو جاندے نے تے اس دے اُتے تسی نیٹو دی سپلائی بند کر دیندے ہو۔ اج قرآن پاک دی توہین ہوندی پئی افغانستان وچ کدی کردے نے، کدی گوانتانا بے دے وچ کردے نے۔ قرآن پاک صرف اتوں دی کتاب ہے کہ تہاڈی نہیں، اے دے اُتے بھی کھڑے ہوو، اے دے اُتے بھی اپنے اخلاق دا اور اپنے کردار دا مظاہرہ کرو۔ اور پاکستان دی عدلیہ نو میں کہاں گا کہ عدلیہ ماشاءاللہ آج کل بڑی فعال ہے اور بڑے سو موٹو ایکشن لئی جاندی ہے، اس دے اُتے بھی ایکشن لوے۔ چیف جسٹس نو آکھاں گا میں اس دے اُتے بھی ایکشن لو کہ قرآن پاک دی جڑی توہین ہوندی ہے، ایک بندہ تو توہین کر دیندا، دوجا معافی مانگ لیندا۔ اور ساڈے افسران جڑے بیوروکریسی ہے وہ ڈردے مارے نے بھی گل کیتی تے کتے ساری ٹرانسفر نہ ہو جائے، پوسٹنگ نہ ہو جائے۔ قرآن دے اُتے مسلمان اگر قرآن دی تذلیل اور توہین دے اُتے بیٹھا رہے گا تو کدوں کھڑا ہوئے گا؟ اسی قرآن پاک دے اے میرے نال اے گل کرو، قرآن پاک واسطے اسی خود قانون نو ہاتھ چ لینا نہیں چاہتے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے نو کہنے ہیں کہ اگر تسی اس دے اُتے کوئی ایکشن نہ لیا، کوئی آواز بلند نہ کیتی تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر عوام الناس تو کھڑی ہو جائے گی نا۔ کیونکہ قرآن پاک ہوئے یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوئے، اگر اس سے کوئی ایکشن احباب اختیار نہ لوے تو اے غریب عوام اور اسی غریب خدام اسی اس سے چپ نہیں رہ سکتے۔ اور قرآن اگر پڑھیا ہوں اور او دے مطالب و مفاہیم تانوں آندے ہوں تو اج قرآن دی عزت بھی دل چندی، اج آوازاں نکل دیاں، اج روٹی کپڑا اور مکان تو پہلے تسی یہ کہن دے کہ جی ساڑھے قرآن دی عظمت ہونی چاہیے دی۔ کنے جی اکانومسٹ پڑھ گئے، کنے جناب ہے اپنا مارکیٹاں دے انڈیکس پڑھن والے بیٹھے نے، تو اڈا جناب پاکستان دا حال تے یا پوری دنیا دا حال تے تھلے جاندہ پہ۔ ایک قرآن دا نظام سی کہ 8-10 سال دے وچ او قوم جڑی غلہ بان سی انہاں دا حالات یہ ہوگا سن کہ حجاز مقدس کوئی شخص ایسا نہیں سی جس سے زکوٰۃ واجب ہوئے، جس سے صدقہ واجب ہوئے۔ نظام قرآن نو فالو کرو، سکل ضرور سکھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، جو بننا چاہتے ہو سب بنو، لیکن اپنے تمام علوم دا سردار قرآن مجید نو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ نو سمجھو، اہل بیت پاک دی اسوہ نو سمجھو، خلفاء راشدین اور سرکار دے تابعین، اور اس بعد اولیاء متقدمین اور اولیاء متاخرین تمام دی جڑے خیالات نے انہاں اتے چلو۔ اے ضروری ہے تواڈے واسطے اس طرح دی تبلیغ۔ ایک ادارہ اتنے بھی قائم ہے حضرت کرم والا شریف جڑا دونوں سکل بھی سکھاندا ہے اور قرآن پاک دا علم بھی سکھاندا ہے، اپنے بچیاں نو اتنے داخل کراؤ۔ علاوہ ازیں حضرت کرم والا شریف نہ منسلک یونیورسٹیاں، اسکول، ہسپتال کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا دور دراز علاقے لوگوں نے اتنے داخلے کراؤ۔ اور عظمت قرآن اگر دل چ نہیں ہے، یاد رکھو اگر قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل چو مٹ گئی تو ختم ہو گیا، تسی تہاڈا میرا وجود نہ رہا۔ بہرحال میں پھر بھی انتہائی عاجزی نال اور اخلاق نال افواج پاکستان نو پیغام دینا اور عدلیہ نو دینا کہ دے اتے ایکشن لیا جائے۔ ماشاءاللہ وکلا نکلے نے، عدلیہ نو بھی چاہیے ہے کہ خطوط وغیرہ ٹھیک ہے، انہاں دے اتے جڑی بحث جاری ہے حکومت دی الٹ پلٹ دی اپنی جگہ تے رکھن، اسی اس معاملے چ نہیں پیندے، لیکن قرآن پاک دا جڑا مسئلہ ہے وہ سب تو مقدم رکھا جائے۔ بیٹھ جاؤ سب دوست، افراتفری کیوں ہے؟ برخوردار بیٹھے رہو، افراتفری مینوں چنگی نہیں لگدی۔ جے نقش بندیہ سلسلہ بھی جڑا ہے وہ منتشر ہوگا تو پھر کی بات بنے گی؟ بیٹھ جاؤ سارے،
آخری چیز خدمت خلق. درگاہ دے کنے اصول ستون دسے نے میں. پہلا عقیدہ و نسبت، دوسرا عمل و کردار ضروری ہے اور نہیں تو کچھ بھی نہیں. تیسرا تبلیغ دین. چوتھا تدریس تاکہ تسی تواڈے اتے اعتماد کیتا جا سکے، تسی اس قابل ہو، ٹرسٹ وردی ہو جاؤ، تواڈے تے اعتماد کیتا جا سکے کہ بندہ ٹھیک ہے، علم بھی ہے دے کول، فن بھی جانتا ہے، لوگ اعتماد کرن. اور پنجواں خدمت خلق. تمام مکاتب فکر دے. بیٹھ جاؤ سب دوست، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اگر گل سمجھ نہیں آئی تو میں روک دینا، کہ میں تے تقریر تو مینوں آندی نہیں ہے، شروع تمہیں پتہ ہی ہے نہ اسی درس گیا کہ کسی پڑھن. تو حضرت صاحب دے آستانے تو یہ جو کچھ تھوڑا بہت اس واسطے تشریف رکھو، میں آرام نال اطمینان نال. خدمت خلق اگر آستانے دے وچ شامل ہو جائے. حضرت صاحب پاک فرماندے ہوندے سن، آپ دی گلاں سادہ سادہ سن، فرماندے سن پڑھنا لکھنا چھڈ دے تے گلاں پھڑ لے دو، مالک دی کر بندگی تے بھوکے نو کچھ دے. غریب آدمی دی مدد کرو، تہاڈا اپنے ہمسایاں دی مدد کرو. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب نو روٹی کھلا دینا مدد ہے. بالکل بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. کچھ کہندے نے نعرہ تکبیر. آستانہ عالیہ شرف شریف میاں ولید احمد صاحب، خوش آمدید. دیکھو بحمداللہ ساری سرپرستی واسطے شرف شریف تو بھی نمائندگی، تونسا شریف تو بھی نمائندگی ہے، کوٹلا شریف تو بھی نمائندگی ہے، اور مکان شریف تو بھی نمائندگی ہے. یہ ساری خوش قسمتی. بھول گیا بھائی کی کہہ رہا تھا؟ خدمت خلق. خدمت خلق میرے خیال نال اگرچہ غرباء دی مدد کرنا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا بہت بڑی خدمت خلق ہے، لیکن فقط انہاں دے ہاتھ تے روٹی رکھ کے انہاں نو اے احساس دوانا کہ تسی غریب ہو، غریب ہی رہو گے، اے میں سمجھنا کہ تھوڑی جی زیادتی ہے. انہاں واسطے یکساں مواقع پیدا کرو. مطلب جدوں اے لال ٹیکسی دی سکیم چلی سی، یلو کیب دی، تے میرا بڑا دل جلیا. بے شک انہوں کی نیت اچھی ہوئے گی، میرا دل بڑا جلیا. میں کیا اپنے بچے جڑے نے وہ تے باہر دیا یونیورسٹیاں پڑھن تے عوام الناس جڑی ہے پڑھی لکھی ٹیکسی چلاوے. گل سمجھ دیو نا میری پہ. انہوں نے بھی تو ہو جائے موقع دیو نا پڑھن دا، اس تو بعد پھر میرٹ دے اتنے لیاؤ جو بھی مقابلہ کرن، کیوں نہ کرن. میں تے اپنے ماڑے ماڑے بیلی جڑے نے، میں تے انہاں بے انتہا ٹیلنٹ ویکھنا. ایک چھوٹا جہا بچہ میرے کو آیا سیال کوٹ تو، میرا خیال ہے وہ ایڈا کو ہوئے گا. میں پوچھا برخوردار نمازاں پڑھنا ہے؟ کہنا جی 5. میں نہ درود پاک پڑھنا ہے 500 واری. اور دسو کی ہے. اور پھر CNG رکشا آ گیا، گرین رکشے. ایک ہی ہے، آپ ارباں روپیہ میں کھیڈو اور غریباں واسطے یہ سکیم رکھی ہے تسی. وہ بھی پڑھے لکھے اور بغیر میرٹ تو بغیر رشوت تو یکساں مواقع دیتے جان. میں اس تے میں چاہاں گا کہ موضوع نو میں کھول دیاں. پیچھے میرے علماء بیٹھے نے اور سوچن والے لوگ بیٹھے نے، اور میں چاہاں گا کہ اپنا جڑے لوگ لکھ سکتے ہیں لکھن اس دے اتنے. اور حضرت کرما والا شریف دے 5 ستون نے. پہلا عقیدہ و نسبت جو حضرت صاحب دا عقیدہ ہے. دوسرا عمل اور کردار انتہائی ضروری ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوندا کامیابی دا، کامیابی دا کوئی شارٹ کٹ نہیں. اے میں تم دس دیواں. تیسرا جڑا ہے وہ تبلیغ دین ہے، تواڈے تے فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دیو، خواہ ایک آیت بھی کیوں نہ آندی ہوئے تانوں، پہنچاؤ جا کے. لوگ تواڈے دلاں چوں سرکار دی محبت پہ کٹ دینے، اہل بیت دی محبت پہ کٹ دینے، اور صحابہ اکرام دی بے ادبی پہ کر دینے. انہاں دے ہتھاں چ اعلی کار نہ بنو. اور پھر تدریس سکل ضرور حاصل کرو، پر قرآن ضرور پڑھو.
اور عربی سیکھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کی عقائد نے. اگر اسی لوگ عربی جانتے ہوں تو شاید یہ قوم منتشر ہی نہ ہوتی. یہ تو ترجمے چھیر پھیر کر کے تفسیراں اپنے آرا پا کے کہ میرا گمان ہے وے تے فلانے دا گمان ہے وے. جو اللہ دا کلام ہے وہی ٹھیک ہے، اپنے گمان پاسے رکھو. اس دے تو چل کے وکھایا صوفیاء نے. یہ جڑا نا مولویاں نے کوئی نہیں الا ماشاءاللہ، میں کسی نال کوئی مخالفت نہیں کرتا، پر میں کتوں تنخواہ بھی نہیں لینا، اس واسطے میں جڑی نو گل ایڈی میں وہ نہیں کرتا. بحمد اللہ تے تدریس بھی ہونی چاہیے. اور چوتھے نمبر تے پھر جڑا ہے وہ میں تمہیں عرض کراں کہ خدمت خلق ضرور کرو اور لوگوں کو اس قابل بناؤ کہ تواڈے بچیاں دے سامنے کھڑے ہو سکن، تواڈے بچے سامنے ہو سکن، تاکہ ان خدمات دی بنا تے اگر مہربانی فرمان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے پیر و مرشد دے صدقے نال ساڈی شفاعت کرتے. بس یہی میں گل کرنی سی. تواڈے آن دا شکریہ. 5 دن میں تے محفل اس تو چھوٹی کیتی سی، مینوں کسے میرے بزرگ نے آکھیا یہ تو جلسہ بنی جاندا ہے، تے میں تے گل بڑی پھر یاد رکھنا. میں آکھیا جی 5 چھوٹیاں محفلاں کر لیں گے، چلو بندے تھوڑے بھی ہوئے تو کی ہے، جے بندے زیادہ بھی ہون تے منتشر ہون تو کیا فائدہ انہاں دا؟ کوئی فائدہ ہے؟ تے بندہ کام دے تو 2-4 بھی بڑے ہوندے نے. تے میں کہا چلو تھوڑے اکٹھے ہو جائیں گے. تے جویں اج آپ بیٹھے ہیں ہر روز ہی محفل بندی گئی. تے میں بھی آکھیا بھی سادہ ہی زبان استعمال کریے کہ بھی بیلی بھی عام نے تے میں بھی عام ہاں. تو جدو خواص آن گے تو خواص گفتگو بھی کر لین گے. گل سمجھتے ہو کہ نہیں پائے؟ اتنے تھلے دا فرق نہ سمجھا دے. جڑا میں اتنے صرف اس تو بیٹھا کہ تہاڈی زیارت کر سکاں، ورنہ میرا مقام ہے کہ میں تہاڈے پیراں 'چ پواں جا کے. حضرت صاحب دے بیلی ایس میرے دل 'چ وسدے نے، اور میں تہاڈا خادم ہاں. میری یہی حیثیت ہے، میرا یہی تعارف ہے. اور حضرت صاحب دی میں نے اولاد نہ سمجھو، میں آپ دا ادنا غلام، اور آپ دا نظام نافذ کرنا ہی جڑا ہے اس دے اتنے ہی جڑا ہے نا میرا کام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا و مولا دی محبت اے شروع تو خمیر شامل سی. بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فضل رکھیا، بڑے لوگوں نے ملیا گلیا. نہ میری طبیعت کدی مائل رفض ہوئی جے، نہ کدی مائل خوارج ہوئی جے. انہاں دونوں میں جڑا نا سرے تو برا جاننا. اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں مینوں تے ہن او بھائی راں نے بھی آنا ہے تے ایتھے بیٹھے رہیا. تے تہاڈی عادت ہے بھی اٹھ کے بھج جانا. بیٹھے رہو تے نماز آپ اکٹھی تے پڑھنی انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا. وما علینا الا